15 رمضان المبارک، سردار امت راکب دوش مصطفیٰ، نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول، مولا علی کے شیر، حضرت امام حسین کے امام، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت اسما نے آپ کی ولادت کی خوشخبری تاجدار انبیاء حضور سرور کائنات کی پاک بارگاہ میں پیش کی، تو حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر پیش کیا گیا، تو آپ نے مولا علی سے دریافت کیا کہ اے علی، آپ نے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ تو مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر نام رکھنے میں سبقت لے جاؤں۔ تو پھر ناظرین مکرم، میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے کا نام ایسا نام رکھا جو کہ اس سے پہلے کائنات میں کسی شخص کا نام نہیں تھا۔ آپ نے ایسا جنتی نام رکھا، آپ کا نام مبارک حسن رکھا۔ ناظرین مکرم، میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن میرا سید بیٹا ہے، سردار بیٹا ہے، یہ امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے، امام حسن مجتبیٰ ایسی عظیم ترین شخصیت ہے جنہوں نے تخت چھوڑ دیا، جنہوں نے تاج چھوڑ دیا، مگر نانہ کریم کی بات کو سچ ثابت کر دیا اور امت میں فساد کے وقت امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دی۔ ناظرین مکرم، امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ تھے، سر کے بالوں سے لے کر ناف تک حضور کے بالکل مشابہ تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عقبہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق امام حسن مجتبیٰ کو یہ ارشاد کہا کرتے تھے کہ اے حسن، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، اور آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے نانا جان کے مشابہ ہیں، آپ مولا علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ تو یہ بات سن کر مولا علی بھی مسکرا دیا کرتے تھے۔ اور ناظرین مکرم، سب سے بڑی بات، حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں۔ حضرت امام حسین نے بہت ساری باتیں آپ سے سیکھی ہیں۔ اشارتاً اس واقعے کو بیان کرتے چلا جاتا ہوں کہ جب امام حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا سوچا تو حضرت امام حسین تشریف لائے، تو عرض کرتے ہیں بھائی جان، آپ طلاق کیوں دینے لگے ہیں؟ تو میرے امام حسن نے فرمایا کہ اے حسین، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے لباس ہو، تو یار میری بیوی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، اس وجہ سے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی جان، میں نے قرآن پڑھا تو تھا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تو تھی، لیکن مجھے اس کی تفسیر جو ہے وہ آج سمجھ میں آئی ہے۔ تو ناظرین مکرم، اختلافات بڑے، طلاق ہو گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت امام حسین اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے پاس گئے، تو پوچھتے ہیں کہ بھائی جان، آپ نے اب طلاق تو دے دی ہے، مجھے اب ہی بتا دے کہ آپ کی بیوی میں کیا وجہ تھی، آپ نے کیوں ان کو طلاق دی؟ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ یار وہ اب میرے لیے نامحرم ہو چکی ہے، تو کیا ہم کسی نامحرم کے بارے میں بات کریں گے؟ تو ناظرین مکرم، یہ تھی سیرت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ۔ اور میں یہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ میرا اللہ ہمیں حضور کی اہل بیت اطہار سے لامحدود محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ ہمیں اہل بیت اور قرآن کا دامن پکڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔